अस्सलामुअलैकुम, न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक और मैं हूं वरीद अबीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस खबर के साथ जिसमें पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक दुबई रवाना हो गए हैं, जबकि बिलावल भुट्टो निजी तैयारे से दुबई रवाना हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई में 2 दिन क़याम करेंगे, जबकि KPK में अवामी रबता मुहिम के बाद बिलावल भुट्टो कल शाम इस्लामाबाद से कराची रवाना हुए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक दुबई रवाना। बिलावल भुट्टो निजी तैयारे से दुबई रवाना हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई में 2 दिन क़याम करेंगे। KP में अवामी राब्ता मुहिम के बाद बिलावल भुट्टो कल शाम इस्लामाबाद से कराची रवाना हुए थे। आपको बताया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक दुबई रवाना हो गए हैं, जबकि बिलावल भुट्टो निजी तैयारे से दुबई रवाना हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई में 2 दिन क़याम करेंगे, जबकि KP में अवामी रबता मुहिम के बाद बिलावल भुट्टो कल शाम इस्लामाबाद से कराची रवाना हुए थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शफकत अजीज से। जी शफकत, अपडेट कीजिएगा। शफकत से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपके बताए से मुताल्लिक कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक दुबई रवाना हो गए हैं, जबकि बिलावल भुट्टो निजी तैयारे से दुबई रवाना हुए हैं। और ज़राए के मुताबिक KP में अवामी रबता मुहिम के बाद बिलावल भुट्टो कल शाम इस्लामाबाद से कराची रवाना हुए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक दुबई रवाना हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो निजी तैयारे से दुबई रवाना हुए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शफकत अजीज से। जी शफकत, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक दुबई रवाना हो गए हैं। इस हवाले से हमारी चंद पार्टी रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी की, उनसे बात हुई, उनका वो इस बारे में लालिम निकले। उनका ये कहना था कि कुछ कराची में इनके प्रोग्राम से जो उन्होंने अटेंड करने थे आइंदा इलेक्शन के हवाले से, लेकिन ये अचानक रवाना हुए, उनको इस बारे में इल्म ही नहीं है। लेकिन जो बिलावल हाउस जराए का ये कहना है कि जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अचानक जो है वो दुबई रवाना हुए हैं, और इस हवाले से मजीद जो है वो किसी को इल्म नहीं है कि क्या वजह है और वो क्यों गए हैं। और बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन में बिलावल भुट्टो जरदारी वापस जो है वो कराची आएंगे, और जो दीगर जो मामलात हैं पार्टी के और आइंदा इलेक्शन के हवाले से जो इजलास होंगे उसमें भी वो शिरकत करेंगे। जी ठीक है शफकत, आपका बेहद शुक्रिया। बिलावल मुकम्मल ट्रेंड नहीं, अभी वक्त लगेगा। नौजवान नस्ल कहती है बाबा आपको कुछ नहीं पता, मगर तजुर्बा तो तजुर्बा होता है। बिलावल को भी टिकट मैं ही दूंगा, वो पार्टी का चेयरमैन, मैं सरबराह हूँ। बिलावल मुझसे ज्यादा अच्छा बोलता है, रोकूंगा नहीं। चेयरमैन PTI को ना निकालते तो वो एक फौजी के जरिए 2028 तक हुकूमत बना लेते। जबकि PTI ने साथ देने के लिए 6 वजारतों की पेशकश की है। PTI हुकूमत माइनर सरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा ही जो है मुश्किल था। शहबाज शरीफ का काफ़ी चीज़ें कहीं जो नहीं मानी गई। आसिफ जरदारी का तहलका खेस इंटरव्यू, आइंदा इलेक्शन में कोई जमात 172 सीटें नहीं ले सकती, कौमी हुकूमत बनने का दावा कर दिया। फरहतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। फरहतुल्लाह बाबर ने आसिफ जरदारी को टेलीफोन करके एतमाद में लिया। फरहतुल्लाह बाबर पार्टी के ह्यूमन राइट्स सेल के सदर की हैसियत से काम जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने चित्राल कन्वेंशन में सीनियर रहनुमाओं को सियासत से अलग होने का कहा था। नून लीग का मिशन सिंध नवाज शरीफ को इब्तदाई तौर पर उम्मीदवारों की लिस्ट भेज दी गई है, जबकि लिस्ट में 5 कौमी और 10 सूबाई असम्बली के हल्के शामिल हैं। नवाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में कुछ रहनुमाओं की शमूलियत का फैसला होगा। इससे मुतालिक हम तफसीलात जान लेते हैं। मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, क्या अपडेट करेंगे आप? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ ने जो मिशन सिंध शुरू किया हुआ है उस हवाले से ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर उन्हें कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली सिंध के 5 हलकों की जो तमाम तर तफसीलात हैं उनके उम्मीदवारों की वो भेज दी गई हैं। और ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में इन तमाम रहनुमाओं की शमूलियत का फैसला किया जाएगा। लीगी हल्के कहते हैं कि हमें तमाम महाज नहीं खोलने चाहिए, इसी वजह से इब्तदाई तौर पर ये एक मुख्तसर लिस्ट जो है वो रहनुमाओं की तैयार की गई है, और उसके बाद नवाज शरीफ जो हदायत करेंगे उसके बाद उनका जो दौरा कराची है वो भी प्लान किया जाएगा। दूसरी जानिब रहनुमाओं का ये भी कहना था कि जी ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका।
نیب کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈز کیس کی تحقیقات کا معاملہ، چیئرمین پی ٹی آئی نے ضمانت کے لیے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ درخواست میں ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ضمانت خارج کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ نیب کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈز کیس کی تحقیقات کا معاملہ، چیئرمین پی ٹی آئی نے ضمانت کے لیے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ درخواست میں ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ضمانت خارج کرنے کی استدعا کی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عدالتوں کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں، ان کو جیل میں ملنے والی سہولیات کا عام شہری تصور نہیں کر سکتا۔ سائفر کیس میں عدالتی حکم پر منع و عمل کریں گے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی کا برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو، کہتے ہیں کہ نواز شریف جو کیسز ان پر بنے وہ زیادہ تر بے بنیاد تھے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے جرم میں کوئی نااہل ہوا۔ الیکشن کے لیے کوئی فیوریٹ نہیں، نواز شریف اور بلاول ایک جیسے ہیں۔ انتخابات سے متعلق وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ لاپتہ افراد کا معاملہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ خبر شامل کریں، اداروں کی نجکاری پر فوکس پی آئی اے پہلی ترجیح ہے۔ آئندہ ہفتے بیرونی سرمایہ کاری سے متعلق اچھی خبریں ملیں گی۔ نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لیے مختلف ٹریننگ پروگرام پر کام ہو رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہتے ہیں ایس آئی ایف سی کے ذریعے سرمایہ کاری پالیسی میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے بھی لائحہ عمل وضع کیے گئے ہیں۔ اسموک کے باعث پنجاب کے 10 اضلاع میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے اور 3 بجتے ہی لاہور کی مارکیٹس کے شٹر مکمل کھل گئے ہیں، جبکہ کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق شروع ہو گئی ہیں، لیکن صبح کے اوقات میں دکانوں کے باہر سٹالز لگا کر کاروبار کیا گیا۔ اس سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کریں گے عبدالوہاب صاحب۔ جی وہاب۔ جی بالکل، 3 بجتے ہی لاہور کی تمام مارکیٹوں میں دکانیں کھل چکی ہیں۔ اگر بات کریں تو لاہور کی صبح سے ہی جو ہے وہ دکانوں کے باہر سٹالز لگا کر اشیاء کی خرید و فروخت کی جا رہی تھی، لیکن جو پابندی لگائی گئی تھی کہ صبح کے وقت جو ہے وہ کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، دکانیں بند ہوں گی، اس پر جو ہے وہ ضلع انتظامیہ عمل درآمد نہ کروا سکی۔ دکانوں کے باہر رکھ کر جو ہے وہ سٹالز پر اشیاء کی فروخت کی گئی۔ اسی طرح اگر بات کریں تو اب 3 بج چکے ہیں اور 3 بجنے کے بعد لاہور کے تمام چھوٹی اور بڑی مارکیٹوں میں دکانیں جو ہے وہ کھلنا شروع ہو چکی ہیں، کاروباری سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر ہفتے کے روز بھی جو ہے وہ دوپہر 3 بجے تک کسی قسم کی کاروباری ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ صورتحال جو ہے لاہور شہر کی اس وقت بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ 3 بجتے ہی مارکیٹوں کے تمام جو مارکیٹیں ہیں وہ اس وقت بھی کھل چکی ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ یہاں پر اہم خبر شامل کریں، چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس خارج۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج قدرت اللہ نے درخواست خارج ہونے کی تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں توصیف عباسی سے۔ جی توصیف، اس فیصلے سے متعلق آگاہ کیجیے گا۔ جی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں درخواست گزار محمد حمید کی طرف سے کی گئی درخواست جو ہے وہ تکنیکی بنیادوں پر خارج قرار دے دی گئی ہے، اور جسٹس قدرت اللہ نے خارج کی جانے والی درخواست کا تحریری فیصلہ جو ہے جاری کر دیا ہے۔ اس تحریری فیصلے یہ جو درخواست تھی جس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا عمران بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس میں درخواست دائر کی گئی تھی، جو اب تکنیکی بنیاد پر خارج قرار دے دی گئی ہے۔ جی سر۔ جی ٹھیک ہے توصیف عباسی، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر ڈکیتی پر پولیس حکام نے سر جوڑ لیے ہیں۔ ساؤتھ اور ویسٹ پولیس کے مزید افسران معطل کرنے کا فیصلہ، واقعے میں ملوث پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے تاجر کے چند اہل خانہ کو بھی شامل تفتیش کرنے کی تیاری کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں، کراچی اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر ڈکیتی پر پولیس حکام نے سر جوڑ لیے ہیں۔ ساؤتھ اور ویسٹ پولیس کے مزید افسران معطل کرنے کا فیصلہ، واقعے میں ملوث پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے تاجر کے چند اہل خانہ کو بھی شامل تفتیش کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، افغان حکومت نے اپنے ہی شہریوں کے لیے زمین تنگ کر دی ہے۔ افغان باشندوں کو افغانستان پہنچنے پر بے شمار رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ ملک میں آنے والے افغانیوں کو سامان ساتھ لانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ افغان شہریوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کے باعث پاکستان میں بدامنی، جرائم، دہشت گردی، اسمگلنگ اور دیگر شرپسند کارروائیوں میں بتدریج اضافہ ہوا۔ ملک کی سالمیت کے پیش نظر حکومت پاکستان نے غیر قانونی افغان باشندوں کو اپنے ملک واپس جانے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔
افغان حکومت نے اپنے ہی شہریوں کے لیے زمین تنگ کر دی. پاکستان سے افغانستان واپس جانے والے بے شمار افغانوں کو دشواریوں اور رکاوٹوں کا سامنا. افغان حکومت اپنے شہریوں کو قبول کرنے سے انکار کرنے لگی. شہریوں کے اپنے سامان کے ساتھ لانے پر پابندی بھی عائد کر دی. اپنے ضروری سامان سے محرومی کے باعث افغان شہری اپنے ہی ملک میں روزگار کمانے سے قاصر ہیں. افغان شہریوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. حکومت اور شہریوں کے درمیان ریاستی معاہدے کا تقاضا ہے. ویلکم بیک. یہ کپتان کہ ایلان مسک کا ایکس میں لنک پوسٹ میں ہیڈ لائن دوبارہ دکھانے کا فیصلہ. لنک کے پریویو کارڈ میں تصویر کے اوپر حصے میں ہیڈ لائن موجود ہوگی. ایکس پوسٹ میں ایلان مسک نے لکھا کہ جلد ایک اپ ڈیٹ کی جائے گی جس کے بعد ویب لنک کے پریویو کارڈ میں تصویر کے اوپری حصے میں ہیڈ لائن موجود ہوگی. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ویب لنک پوسٹ کے پریویو کارڈ سے ہیڈ لائن یا ٹیکسٹ کو ہٹا دیا گیا تھا. محبت درد فراق سے لبریز خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر کومل جذبوں کو خوبصورت الفاظ میں ڈھال کر خوب شہرت سمیٹی. محبت کی خوشبو شعروں میں سمانے والی پروین شاکر کا آج 67ویں جنم دن منایا جا رہا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز.